السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ باب الصبر میں آج ہماری حدیث نمبر 44 ہے۔ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی بھی ہے، پہلے میں صرف اس کا ترجمہ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ بہت اہم حدیث ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک وہ فرماتے ہیں، کان ابن لابی طلحہ، ابی طلحہ کا ایک بیٹا تھا، ایک لڑکا تھا، رضی اللہ عنہ، یشتکی، جو بیمار تھا۔ فخرج ابو طلحہ باہر چلے گئے اپنے کام کے سلسلے میں۔ فقبض، تو فوت ہو گیا، الصبی، وہ بچہ، فقبض صبی، تو وہ بچہ یعنی اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ فوت ہو گیا۔ فلما رجع ابو طلحہ، پھر جب لوٹے، واپس آئے ابو طلحہ، قال، تو انہوں نے کہا، ما فعل ابنی، کیا ہوا میرے بیٹے کے ساتھ، یعنی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، کیسا ہے میرا بیٹا۔ قالت، تو کہنے لگی، ام سلیم، یہ ام سلیم نہیں ہے، یہ ام سلیم ہے۔ تو ام سلیم نے کہا، ام سلیم جو تھی ان کی بیوی تھی، اس بچے کی ماں تھی، وہ کہنے لگی، واہیا، اور وہ ام الصبی، وہ اس بچے کی ماں تھی، ہوا اسکن ما کانا، ہوا کی ضمیر اس بچے کے لیے ہے، اسکن جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، زیادہ سکون میں ہے، ما کانا، جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ بچہ اب پہلے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ فقربت الیہ عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، پھر اس نے یعنی بیوی نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا، فقربت، ان کے سامنے رکھا، الیہ، اس کے، العشاء، رات کا کھانا اپنے شوہر کو دیا۔ فتعشا، تو اس نے رات کا کھانا کھا لیا۔ ثم اثاب منہا، پھر وہ بیوی کے پاس گیا، منہا، اس سے اس نے جو بھی تعلق قائم کیا۔ فلما فارغا، پھر جب وہ فارغ ہو گیا، قالت، تو وہ کہنے لگی، وار الصبیہ، بچے کو دفنانے کا انتظام کر۔ فلما اصبح ابو طلحہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فاخبرہ، اور آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ارستم اللیلۃ، الرس یورس ہوتا ہے بیوی کے ساتھ رات گزارنا، بیوی کے ساتھ سونا، کیا تم رات کو بیوی کے ساتھ سوئے؟ قال، انہوں نے کہا، نعم، ہاں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ آپ کیا دعا کا نتیجہ یہ نکلا، فولدت غلامن، اس عورت نے یعنی کچھ عرصے کے بعد وقت گزرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ فقالا، تو کہا، لی، مجھ سے، ابو طلحہ نے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی جن سے یہ حدیث روایت ہے، حضرت انس۔ فقالا، حضرت انس فرماتے ہیں، کہا، لی، مجھ سے، ابو طلحہ نے، ابو طلحہ نے کہا جب وہ بچہ پیدا ہوا، احملو حتی تاتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کو اٹھاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ وبعثا، اور اس نے بھیجی، معہو، اس کے ساتھ، تمرات، کچھ کھجوریں، ساتھ کچھ کھجوریں بھی دے دیں، وہ چھوٹا بچہ بھی حضرت انس
کو पकड़ाया और कहा इसे उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। फ़क़ाला, जब वो लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा आहु शैयुन, क्या इसके साथ कोई चीज़ भी लाए हो, यानी बच्चे को लाए हो तो इसके साथ कोई और चीज़ भी लाए हो। काला, उन्होंने कहा नअम, हाँ, तमरातुन, खजूरें हैं। फ़अख़ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अख़ज़ा, हा की ज़मीर खजूरों के लिए, तो आपने लिया उनको, मिन फ़ीही, अपने मुंह में, यानी उन खजूरों को आपने अपने मुंह में डाला। फ़ी कहते हैं मुंह को, फ़ीही अपने मुंह में, सुम्मा अख़ज़ा हा मिन फ़ीही, फिर आपने उनको अपने मुंह में लिया। फ़जअलहा, यानी मुंह में लेकर आपने उनको चबाया। फ़मज़ग़हा, ये मैं छोड़ गई थी। फ़अख़ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को लिया। फ़मज़ग़हा, फिर अपने मुंह में डाल के अपने दांतों से उनको चबाया। सुम्मा अख़ज़हा मिन फ़ीही, फिर उनको आपने अपने मुंह से निकाल के, फ़जअलहा, फिर उनको रखा, फ़ी फ़िस्सबी, ये जो फ़ी है इसका मतलब है मुंह में, फ़ी का मतलब, इस फ़ी का मतलब में, फ़िस्सबी, ये बच्चे के मुंह में। फिर आपने उन चबाई हुई खजूर को ज़ाहिर है छोटा सा टुकड़ा उस बच्चे के मुंह में डाला। सुम्मा हन्नकहू, फिर आपने उसकी तहनीक की, उसको गुड़ती दी। हन्ना का युहन्नी को होता है बच्चे को गुड़ती देना, हमारे यहाँ इसके लिए लफ्ज़ गुड़ती बोला जाता है, अरबी में इसे तहनीक कहा जाता है कि आपने उस बच्चे की तहनीक की। वसम्माहु अब्दुल्ला, और आपने उसका नाम रखा अब्दुल्ला। अब ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैहि है, बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। चूँकि इससे रिलेटेड एक और हदीस भी है, बल्कि यही हदीस अभी चल भी रही है, इसी में फ़ी रिवायतिल लिल बुखारी, यानी मुत्तफ़िक़ अलैहि हदीस तो वहीं तक है। फिर बुखारी की एक रवायत में ये है, क़ाला इब्न उयैना, इब्न उयैना ने कहा, रजुल मिनल अंसार, कि अंसार के एक आदमी ने उन्हें बताया। वो अंसार का आदमी क्या कहता है, फ़रअयतु तिस्अला औलादिन कुल्लुहुम क़द क़रउल क़ुरआन, मैंने देखी 9 औलादें सारी की सारी जो कि कुरान की कारी थीं, यानी मिन औलाद अब्दुल्लाह मौलूद, उस मौलूद बच्चे अब्दुल्ला की औलाद में से मैंने 9 औलादें उनकी देखी जो सब के सब कारी थे। ये इब्ने उयैना कहते हैं कि मैंने एक अंसारी से ये बात सुनी, यानी अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि फिर उस बच्चे की औलाद में से भी 9 औलादें कुरान की कारी बनी। वफ़ी रिवायत मुस्लिम, मुस्लिम की एक रवायत में है कि अब फिर दोबारा से वही बात है, माता इब्नु अबी तलहा, अबी तलहा का या अबू तलहा का एक बेटा, मिन उम्मे सुलैम, जो उम्मे सुलैम से था। अब उम्मे सुलैम के बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उम्मे सुलैम कौन है। ये उम्मे सलीम नहीं है, हमारे उर्दू में एक लफ्ज़ सलीम इस्तेमाल होता है, ये सुलैम है। उम्मे सुलैम जो हैं ये हज़रत अनस की वालिदा हैं जिन्होंने ये हदीस रवायत की है। और हज़रत अनस के जो वालिद थे वो फौत हो चुके थे, और उसके बाद उम्मे सुलैम ने अबू तलहा से शादी कर ली थी। और उम्मे सुलैम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो अपने बेटे हज़रत अनस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके गई थी और कहा था कि ये मेरा बेटा है, आप ये आपकी खिदमत में रहेगा, आपके छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया। तो हज़रत उम्मे सुलैम जो अबू तलहा की बीवी थी, हज़रत अनस की वालिदा थी, उनका एक बेटा, छोटा बेटा था जो बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा, बातें करता, खेलता कूदता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उसे अबा उमैर कहा करते थे, या अबा उमैर, ए अबू उमैर तुम्हारी इस चिड़िया को क्या हुआ। ये जो हदीस है ना, एक आपने सुनी हुई होगी, बहुत मशहूर है कि उसका एक परिंदा मर गया तो आपने उससे पूछा, ए अबा उमैर मा फ़अला, क्या हुआ आपके इस परिंदे को। तो वही जो अबा उमैर हैं, अबू उमैर हैं,
وہی بچہ جو تھا وہ فوت ہو گیا. ماتا ابن ابی طلحہ کا ایک بیٹا فوت ہوا من سلیم جو سلیم سے تھا. قالت وہ کہنے لگی لأہلہا اپنے گھر والوں سے لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ نہ کوئی بتائے ابو طلحہ کو اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی حتی اکونا انا احدثہ میں خود بتاؤں گی ابو طلحہ کو اس کے بیٹے کے بارے میں، کیونکہ اس وقت ابو طلحہ گھر میں موجود نہیں تھے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے. بعد میں ان کا بیٹا ابو عمیر جو تھا وہ فوت ہو گیا. سلیم ایک بہت بہادر اور بڑے حوصلے والی اور صبر والی خاتون ہے. یہ وہی خاتون ہیں جب غزوہ حنین ہوا، شروع میں مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تو جو لوگ اس پریشانی اور اس مصیبت کے وقت اپنے پاؤں پہ جمے کھڑے رہے تھے ان میں ایک سلیم بھی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. انہوں نے کہا کوئی بھی دشمن جو میرے قریب آئے گا میں اس نیزے کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کر دوں. اتنی بہادر یہ خاتون ہے، اور یہاں پہ جو ان کی بہادری جو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے صبر کے رنگ میں، کہ کس حد تک ان کے اندر صبر تھا کہ بیٹا تو فوت ہو گیا اور اب وہ اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دینا چاہتی. انہوں نے کہا کوئی نہ بتائے، اپنے گھر والوں سے کہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بارے میں کوئی نہ بتائے، میں خود ہی ان کو یہ بات بتاؤں گی حتی اکون انا احدثہ. اب دیکھیں کہ اس بات کو انہوں نے خفیہ رکھا، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا. چھوٹا سا شہر ہے مدینہ کا، وہاں مطلب لوگوں کو ایسے واقعات پتہ نہیں چلتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو خفیہ رکھا اپنے شوہر کو تاکہ ان کو اذیت سے بچانے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اس طرح ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں اس طرح فوراً نہ بتایا جائے، آہستہ آہستہ بتاتے ہیں، مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی بیماری کا بتاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ بتائے، میں خود بتاؤں گی. فجاء پھر وہ آئے، فقربت الیہ عشاء پھر ان کے پاس وہ رات کا کھانا لے کے آئیں. جب ابو طلحہ گھر آئے تو سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا سب سے پہلے. فاکلا تو انہوں نے کھانا کھایا، وشاربا اور پانی پیا. ثم تصنعت پھر انہوں نے بناؤ سنگھار کیا لہو اس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، احسن ما کانت تصنع قبل ذلك اتنا اچھا انہوں نے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کیا یا میک اپ کیا. تسنع ہوتا ہے نا اپنے آپ کو مطلب بنانا، سنوارنا، میک اپ کرنا کہہ لیں. ثم تصنعت پھر انہوں نے میک اپ کیا لہو اس کے لیے، یعنی اپنے شوہر کے لیے، احسانہ اس سے کہیں زیادہ اچھا، ما کانت تصنع قبل ذلك جتنا کہ وہ اس سے پہلے کرتی تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا. فوقع بہا پھر ان کے پاس آئیں. فلما ان رأت انہ قد شبیہ فوقع بہا وہ آئے یعنی اپنی بیوی کے پاس پھر ابو طلحہ آئے. فلما پھر جب ان یہ کہ رأت انہوں نے دیکھا یعنی بیوی نے دیکھا، انہ قد شبیہ و اصاب منہا کہ اب ان کے شوہر جو ہیں وہ سیر ہو گئے ہیں، یعنی کھانا کھا کے بھی ان کا پیٹ بھر گیا ہے، و اصاب منہا اور وہ اپنی بیوی کے پاس بھی ہو لیے ہیں. تو قالت وہ کہنے لگی یا ابا طلحہ اے ابا طلحہ ارائیتا آپ کا کیا خیال ہے، لو ان قوما اگر بے شک کے کچھ لوگ ہوں، اعارو آریتہم اہل بیت وہ کچھ گھر والوں سے کوئی چیز ارائتن لے لیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ادھار لے لیں، عارضی طور پر کوئی چیز کسی سے کوئی ادھار لے لے. اگر کوئی لوگ اہل بیتن کچھ گھر والوں سے کچھ لوگ ہوں اور وہ کسی گھر والوں کو کوئی چیز آرائتن ان کو دے دیں، پھر وہ لوگ فطالبو پھر وہ طلب کریں، آریتہم
وہ جو انہوں نے آرائتن دی ہوئی چیز تھی، ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ آرائتن دے دیں، لے نہیں لیں، دے دیں، ٹھیک ہے۔ یا ابا طلحہ، اے ابا طلحہ، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، لو ان قومن اگر بے شک کوئی لوگ ہوں، آرو آریتہم اہل بیتن اگر وہ کچھ کوئی گھر والوں کو کچھ چیز، کوئی بھی چیز آرائتن دے دیں، فطالبو پھر وہ اپنی آرائت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگیں، فطالبو وہ طلب کریں، آریتہم وہ چیز جو انہوں نے انہیں ادھار دی تھی، الہم ان یمنعوہم تو کیا ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ چیز دینے سے منع کر دیں، وہ انکار کر دیں، الہم کیا ان کو یہ بات زیب دیتی ہے ان یمنعوہم کہ وہ چیز ان کو واپس نہ دیں، قالا ابو طلحہ نے کہا لا نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی نے کوئی چیز ادھار آپ کو دی ہے تو آپ کو وہ واپس دینی چاہیے۔ وقالت کہنے لگی فاحتسب فاحتسب تو پھر ثواب کی امید رکھو، ابن کا اپنے بیٹے کے بعد۔ کیا انداز ہے، کس طریقے سے اپنے شوہر کو بات بتا رہی ہیں، کس طریقے سے ان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہی ہیں۔ شوہر باہر سے تھکا ہوا سارا دن سفر کر کے شاید آیا ہو، کام کر کے آیا ہو، انہوں نے یہ نہیں پسند کیا کہ شوہر گھر میں داخل ہو اور میرا رونا پیٹنا جو ہے اس کو اور پریشان کر دے، ایک اس کے غم میں غم میں اضافہ کر دوں۔ ظاہر ہے بیٹے کا غم تو غم ہے ہی، وہ تو دونوں کو ہی ہے، اب پھر اوپر سے بیوی کا رونا پیٹنا چیخنا اور گھر کا ایسا ماحول۔ اس نے اپنے شوہر کو آرام پہنچایا، کھانا کھلایا، تسکین پہنچائی، پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر کوئی چیز کوئی کسی کو دے اور پھر وہ واپس مانگے تو کیا اسے دینی چاہیے؟ ان کا بالکل دینی چاہیے۔ ان کا پھر یہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ اب آپ اپنے بیٹے پہ ثواب کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے۔ کیا صبر تھا ام سلیم کا، اور کتنا بڑا سبق ہے آج کی ہم جیسی عورتوں کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو خیر بہت بڑا صدمہ تھا، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو وہ نہیں دیکھتی، یا ہم ہی لوگ ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ شوہر تھکا ہوا آیا ہے، وہ سارے دن کے کام کے بعد آیا ہے، گھر میں سکون چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہترین اور سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ شوہر خوش ہو جائے، بلکہ کہا عورت اسے خوش کر دے، جب وہ اس کی طرف دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے۔ ان چیزوں کو نہیں ہم دیکھتے، بس سارا دن اپنے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آتے ہی اسے نہ پانی پوچھتی ہیں، نہ کھانا پوچھتی ہیں، نہ اس کا خیال، بس سارے دن کی وہ چاہتی ہیں کہ ہماری جو تکلیفیں ہیں ہماری اذیتیں وہ پہلے وہ سن لیں۔ ام سلیم کا گھرانہ اگر دیکھیں، یہ ایسا گھرانہ ہے، حضرت انس کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 سال انہوں نے گزارے، ان سے کئی احادیث مروی ہیں، خادم رسول ہیں ان کے شوہر ابو طلحہ، اور ان کا اپنا کردار، اور بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور یہ ام سلیم بھی تمام دنیا کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر گئیں کہ اپنے شوہر کو اپنی تکلیف اپنی اذیت بتانے کی بجائے کتنے ٹھنڈے طریقے سے کتنے آرام سے انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں شوہر کو بتایا۔ قالا ابو طلحہ کہنے لگے، غاضبہ غصے میں آ گئے، ثم قالا یہ جو قالا ہے نا یہ حضرت انس فرماتے ہیں فغاضبہ وہ غصے میں آ گئے، ثم قالا پھر کہا ترکتنی حتی اذا تلتخت تم نے مجھے چھوڑے رکھا، یعنی بیٹے کے بارے میں تم نے مجھے بتایا نہیں، بیٹے کے بارے میں بتانے کی بجائے تم نے مجھے اس بات کو میں گھر آیا تم نے مجھے بتایا نہیں، مجھے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ میں نے تم سے اپنی حاجت پوری کر لی۔ حتیٰ تلتخت یعنی
میں تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس سے ہو لیا، ثم اخبرتنی، پھر تم نے مجھے خبر دی بھی ابنی، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یعنی غصہ آ گیا ان کو اس بات پہ. فانطلقا حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے. فاخبرہ بما کان، پھر ان کو خبر دی اس سب کے بارے میں جو کچھ کے ہوا تھا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس رات میں برکت پیدا کرے. قال فرماتے ہیں فحملت، وہ ام سلیم حاملہ ہو گئی. قال فرماتے ہیں وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر. اب دیکھیں یہ بات یہیں تک ہے اور پھر وقت گزرتا رہا. پھر ایک اور واقعے کا یہاں سے ذکر شروع ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، وَهِيَ مَعَهُ، اور وہ ان کے ساتھ تھی، یعنی کون؟ ام سلیم بھی. ٹھیک ہے. وَقَانَ رسول اللہ فی سفرن وَهِيَ مَعَهُ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. ظاہر ہے ام سلیم کے جو شوہر تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں. وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ اذا اتى المدینہ من سفر، کہ جب آپ آتے تھے مدینہ کسی سفر سے، لا یترکها طروقا، آپ رات کو داخل نہیں ہوتے تھے. طارق ہوتا ہے نا، والسماء والطارق، رات کو آنے والا، تو آپ رات کو داخل نہیں ہوتے تھے. فدنو من المدینتی، آپ مدینہ سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے. فدنو کا مطلب ہوتا ہے دنا، ہوتا ہے قریب ہونا، جیسے دنیا بھی قریب کی چیز کو کہتے ہیں. فدنو من المدینتی، آپ مدینہ کے قریب تھے جس وقت، یعنی آپ سفر سے واپس آ رہے تھے. آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ رات کے وقت کبھی بھی آپ مطلب ڈائریکٹ فوراً آپ اچانک داخل نہیں ہو جاتے تھے. اگر دن کے ٹائم بھی آپ ہوتے تھے نا، سفر سے آتے، تو آپ مدینہ کے باہر پڑاؤ کرتے اور مدینہ میں خبر پہنچ جاتی. مطلب یہ آپ پسند نہیں تھا کہ آپ اچانک جا کے وارد ہوں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ فوراً جا کے کسی کو سرپرائز دیں. تو آپ بلکہ رک جاتے تھے مدینہ سے باہر، تاکہ کسی نے کوئی تیاری کرنی ہو، کوئی عورتوں نے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہو، بیویوں نے، یا اپنے گھر کو جیسے صاف کرنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جایا کرتے تھے. تو اس دن بھی جب آپ آئے مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ وہاں پہ رک گئے. فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، اب جو ام سلیم تھیں، ان کے شوہر بھی ساتھ ہی تھے، اس موقع پہ وہ چونکہ حاملہ تھیں، یہ اوپر ہم نے پڑھا فحملت. اب وہ اتنا بیچ میں سارا وقت گزر گیا. اب اس سفر سے جب واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے، مدینہ سے باہر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری اور اگلے دن آپ نے مدینہ میں داخل ہونا تھا. فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، تو ام سلیم کو درد شروع ہو گیا. مخاض سورہ مریم میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت مریم کو پھر آیا درد سے، ان کو بھی وہ درد سے، یعنی جو پینس تھیں وہ آنا شروع ہو گئی. فاحتبس علیہا ابو طلحہ، اب رک گئے اس کی خاطر. ابو طلحہ وہاں پہ رک گئے. اب وہ تو نہیں جا سکتے تھے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے ایسی حالت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رات وہاں پہ مدینہ سے باہر گزاری. جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رات وہاں گزاری. اب صبح جب وہ جانے لگے، مدینہ میں داخل ہونے لگے، تو ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی. اب وہ ابو طلحہ، فاحتبس علیہا ابو طلحہ، اپنی بیوی کے لیے حضرت ابو طلحہ وہاں پہ رک گئے. وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے. قال، کہتے ہیں حضرت انس، یقول ابو طلحہ نے کہا، یعنی ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ ہیں حضرت انس کے. وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ابو طلحہ نے اپنے اللہ سے دعا کی، انک لتعلم یا رب، اے میرے رب تو جانتا ہے، انہ یعجبنی،
کہ بے شک یہ بات مجھے پسند ہے، ان اخرجا مع رسول اللہ اذا خرج و ادخل معه اذا دخل، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو میں ان کے ساتھ ہی نکلوں اگر کہیں جائیں تو، اور جب آپ داخل ہوں مدینہ میں تو میں آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں۔ یعنی میں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہ رہوں۔ اب دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے دعا کرنے کا، انک لتعلم یا رب، میرے رب تو جانتا ہے کہ انہ یعجبنی، یہ بات مجھے پسند ہے، ان اخرجا، کہ میں نکلوں، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذا خرج، جب آپ نکلیں، وادخل معہ، اور میں آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں، اذا دخل، جب آپ داخل ہوں۔ تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ وقد دہتبست، وقد احتبست، اور میں تحقیق رک گیا ہوں، اب اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رکنا پڑ گیا ہے، بما ترا، جیسا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقول ام سلیم، ابھی دعا ختم کی ہے تو کہنے لگی ام سلیم، یا ابا طلحہ ما اجد الذی کنت اجد، اب میں وہ درد محسوس نہیں کرتی جو مجھے پہلے تھا، یعنی پہلے جو مجھے درد ہو رہا تھا اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا، یعنی میرا وہ درد ختم ہو گیا ہے۔ انطلق، چلو، فن طلقنا، پھر وہ کہتے ہیں ہم دونوں چلے، اور دونوں پھر ساتھ ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔ فضربها المخاض حین قدما، پھر ان کو وہ درد ہونا شروع ہوا جب وہ دونوں پہنچ گئے، مدینہ میں داخل ہو گئے۔ فولدت غلاما، پھر انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ فقالت لی امی، حضرت انس فرماتے ہیں تو میری ماں نے مجھ سے کہا، یا انس، لا یرزی لا یرزئہ احد، اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، حتی تغدو بھی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تم صبح اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، احتملتہ، میں اس کو اٹھا کر، میں نے بچے کو اٹھایا، فن طلقت بھی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ وذکر تمام الحدیث متفق علیہ، پھر اس کے بعد وہ ساری حدیث بیان کی جو کہ اس سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھ کے اوپر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور چیز بھی ہے، کیا تم کچھ اور لے کے آئے ہو؟ اما اہو شیون، تو قالا، وہ کہتے ہیں نعم، ہاں، تمارات، کھجوریں ہیں۔ فاخذها النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا، فمزغها، پھر ان کو مسلا، ثم اخذها، پھر ان کو رکھا، من فیہ، اپنے منہ میں، فجعلها، پھر ان کو ان سے، پھر رکھا ان کو، فی الصبی، بچے کے منہ میں، ثم حنکہ، پھر آپ نے تحنیک کی اس بچے کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اچھا، تحنیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز لے کے، لیکن کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کھجور ہی ہو، اس کو مسل کے بچے کے تالو کے ساتھ لگانا، اس کے ہونٹوں یا زبان کے ساتھ لگانا تحنیک نہیں کہلاتا، تحنیک کہلاتا ہے اس کے بچے کے تالو کے ساتھ وہ چیز لگائی جائے، اور وہ سب سے پہلی چیز جو بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے دودھ پلانے سے پہلے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ کوئی بھی، تو ظاہر ہے اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگ اپنے بچے کو ان کے پاس لے جاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ جو بھی کوئی نیک آدمی گھر میں موجود ہو وہ اس سے بچے کی تحنیک کروائی جائے۔ یہ حدیث جو ہے ہمیں بہت سے سبق اس سے ملتے ہیں، بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے، بہت سی ہدایات ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ ایک بہت ہی صبر کرنے والی عورت کا ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کا بچہ فوت ہو گیا لیکن وہ صبر کا ایسا پہاڑ بن جاتی ہیں کہ اپنے شوہر کو اس کی خبر تک نہیں دیتی کہ کہیں میرا شوہر پریشان نہ ہو جائے۔ ان کو اس طریقے سے بتاتی ہیں، ایک پہلے ایک تمہید باندھ کے کہ کوئی چیز اگر لے جائے آپ سے، آپ کو کوئی چیز
کسی سے ادھار لی ہوئی ہو تو اس کو دینے میں انسان کو کوئی منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی امانت تھا ہمارا بیٹا، آپ اس کے لیے صبر کر لیں۔ تو کتنی بڑی ایک بات ہے یہ ایک عورت کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے، کہ وہ کس طرح زینت کا اہتمام کرتی ہیں، کیسی خدمت گزار اور وفاشار وہ بیوی تھیں۔ یہ ہم مسلمان عورتوں کے لیے ام سلیم کا ایک جو کردار ہے یہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کو آرام و سکون پہنچانا چاہیے، یہ اس کا اولین فرض ہے۔ پھر یہ کہ عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے ہر حال میں بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ دیکھیں ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، پھر بھی انہوں نے اس چیز کو اگنور نہیں کیا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ پھر یہ کہ تحنیک کرنا جو ہے، گھٹی دلوانا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ جو شخص بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اللہ سے اس کا بہتر نعم البدل مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا نقصان ہو جائے کسی بھی قسم کا، کوئی جانی ہو یا مالی ہو یا صحت کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، جیسے ام سلیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بدلہ عطا کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا بھی، یہ بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ جب کوئی اپنی بات آپ کو بتا رہا ہو تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے حضرت ابو طلحہ نے جب اپنی بات بتائی تو آپ نے مزید اور بھی پوچھا اس کے بارے میں، تو پھر ان کو دعا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی، پھر ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جس کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، جس کی تحنیک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی برکت دی کہ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 9 اولادیں دیکھی اس نومولود بچے کی کہ جو سب کی سب قرآن کی قاری بنی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بدلے کی امید انسان کو رکھنی چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ جس معاملے میں انسان کچھ کر نہ سکتا ہو نا، بس پھر وہاں کہہ دینا چاہیے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک رغبتا و رہبتا الیک۔ یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دی، میں نے اپنے معاملات تجھے سونپ دیے، میں نے اپنا چہرہ تیرے آگے جھکا دیا، اپنی کمر تیرے آگے میں نے جھکا دی۔ میں ڈرتے ہوئے اور ایک امید رکھتے ہوئے، خوف بھی اور امید کے ساتھ، رغبتاً و رہبت الیک۔ ویسے تو یہ رات کو مانگنے والی دعا ہے، ہر روز رات کو جو ہم رات کے اذکار پڑھتے ہیں نا، ان میں یہ دعا ہے، لیکن اس کے الفاظ ایسے ہی ہیں جو یہاں متقاضی ہیں کہ ایک تکلیف میں جو بھی شخص ہو اسے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو جو اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ام سلیم وہ خاتون ہیں جو جہاد میں بھی مردوں کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھی، جو بھی کام وہاں مل جاتا وہ کر لیتی تھیں۔ اور بھی ایسی صحابیات کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو جنگوں میں مجاہدین کی خدمت کیا کرتی تھیں، کبھی زخمیوں کی مرہم پٹی، کبھی بیماروں کی تیمارداری، کبھی کسی کو پانی، کھانا، روٹی وغیرہ کا انتظام کرنا۔ تو ایسے کام جو ہیں وہ عورتیں کیا کرتی تھیں اس زمانے میں بھی۔ مطلب جس حد تک کوئی کام ہو سکے انسان کو جہاد کی نیت سے وہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، بہتر تو یہی ہے، مستحسن یہی ہے کہ جس گھر میں کوئی وفات ہو جائے
ان کے ہمسایوں کو یا عزیز و رشتہ داروں کو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت وہ اپنے گھر سے بھی گھر میں پکا کے بھی کھا لیں تو وہ اتنے گناہ کی بات نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، اپنے گھر سے ہی انہوں نے کھانا سب سے پہلے اپنے شوہر کو کھلایا، تو یہ اس بات کا بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو آخری بات یہ کہ ہمیں کسی کے سامنے اپنی بات کسی بھی استاد کے سامنے یا بڑے کے سامنے یا اہل علم کے سامنے اپنی بات کرنی چاہیے، اور اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو ایک تو مشورہ بھی اچھا دیں، اور دوسرا جب بھی کوئی اچھی بات ان کے سامنے آئے اور وہ کسی مسئلے میں کسی کو پریشان دیکھیں تو انہیں دعا دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی دونوں کو۔ تو اگلی حدیث چھوٹی سی ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 45 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ، شدید ہوتا ہے طاقتور، لیس الشدید طاقتور وہ نہیں ہے، بالسرعۃ جو کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، جو جسمانی طور پر اتنا طاقتور ہو کہ وہ کشتی میں یا لڑائی میں وہ کسی کو پچھاڑ دے، وہ اصل میں شدید نہیں ہے، یعنی پہلوان نہیں ہے یا طاقتور نہیں۔ لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی، دراصل یا بے شک طاقتور تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہو، قابو پا سکتا ہو، یملک مالک ہو نفسہ، اپنے نفس کا غصے کے وقت جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے وہی دراصل طاقتور ہے، وہی پہلوان ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو ضبط کرنا جانتا۔ سرعت جو ہے نا بضم صاد ہے، یعنی صاد کے اوپر پیش ہے، سرعت، و فتح الرائی، اور را کے اوپر فتح ہے یعنی زبر ہے، فتح کہتے ہیں زبر کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، صاد پہ ضمہ ہے، عین پہ فتحہ ہے، لفظ یہ بنا وسرعت، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ، عربوں میں اس کی اصل یہ ہے کہ من یسرع الناس کثیرا، کہ جو اکثر لوگوں کو پچھاڑ دے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہے اس حدیث میں بات بتائی گئی کہ انسان کو غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے، غصے کو ضبط کرنا اسے آنا چاہیے۔ انسان وہی طاقتور سمجھا جائے گا، اسے ہی ہم کہیں گے کہ وہ بڑا مضبوط ہے جو کہ غصے پہ کوئی کنٹرول رکھتا ہو۔ جو شخص ویسے تو اتنا جسمانی طور پہ تنو مند ہو اور پہلوان ہو اور لوگوں کو کشتی میں پچھاڑنے والا ہو، لیکن ذرا سی بات پہ اگر اسے غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکتا ہو۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے پہ قابو پانے کے ہمیں طریقے بھی بتائے کہ اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، ان چیزوں سے انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہے کہ جب آپ بات چیت میں کسی بات پہ غصہ آ جائے تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، بات کو طول نہ دیں۔ تو جیسے کہ اس میں بھی آتا ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان کا جو آخری رکوع میں آتا ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھیں، بحث میں پڑیں،
غصہ کریں بھی اور دلائیں بھی، قالوا سلاما، وہ بس سلام کر کے آہستگی سے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اگلی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سمجھیں بھی، سمجھ کے ان پہ عمل بھی کریں، انہیں حفظ بھی کریں، آگے بھی پڑھانے والے بنیں۔ یا اللہ ہمیں احادیث کو یاد رکھنے والا بنا، یہ زبان ہمارے لیے آسان بنا دے۔ قرآن کی زبان تو ہمیں بہت آسان لگتی ہے، لیکن حدیث کی زبان تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہمیں عربی زبان آتی نہیں۔ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے یہ زبان سیکھنا آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس کے لیے، ہمیں احادیث کو حفظ کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سفارش کریں گے، ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری 40 احادیث کو یاد رکھا، میں قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دوں گا اور ان کی سفارش کروں گا، اور وہ ایک فقیہ کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا یہ مجموعہ جو امام نووی نے تیار کیا ہے، جس میں انہوں نے بہترین احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی احادیث جمع کی ہیں جو کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضروری ہیں سیکھنا، جن کا جو ہمیں آداب زندگی سکھاتی ہیں۔ یا اللہ یہ کتاب ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھنا، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم ان احادیث کو مکمل بھی کر سکیں، اور اس کو یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔